الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ نحل آیت نمبر 23 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 24 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہیں، پرانی داستانیں ہیں، پچھلے وقتوں کی فرسودہ داستانیں ہیں۔ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ متکبرین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کا کچھ انجام بتایا تھا اور کچھ رویہ دکھایا تھا اور کچھ طریقہ بتایا تھا کہ تکبر کرنے والے اصل میں وہ آخرت کے انکاری ہوتے ہیں اور اللہ کو الہ واحد ماننے سے رکے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں نے تم پر اتنی ساری نعمتیں نازل کی ہیں اور تم دیکھو تو صحیح، تو پھر بھی ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود تم اللہ کو الہ واحد ماننے سے انکاری ہو۔ یہ سارا دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اکیلا اللہ ہی چلا رہا ہے نا۔ تم جو دوسروں کو پکارتے ہو اور خالق بنا کے چلتے ہو، ان کو معبود بنا کے پکارتے ہو، تو کیا ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو الہ ہونے کی 3 صفات گنوائی تھی کہ وہ خالق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ حی و قیوم ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو اگر کسی اور کو کوئی پکارتا ہے، معبود بنا کر اس کو پکارتا ہے، تو دیکھ لے کہ اس کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ نے پھر یہ بتایا تھا مجھے اور آپ کو کہ جب تمہاری کسی بھی معبود کے اندر یہ 3 صفات نہیں پائی جاتی تو بس پھر اللہ کو الہ واحد مان کے اس کو ایکسپٹ کر لو۔ اور اصل میں وہ اس لیے نہیں مان رہے اللہ کو الہ واحد کیونکہ ان کے اندر آخرت کا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ آخرت کے انکاری ہے، اور اس کی اصل وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تو گویا تکبر انسان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کس طرح انکار حق کے لیے رکاوٹ اور آڑ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ تکبر آتا ہے اور یہ جو متکبرین تھے ان کا انجام آگے دکھایا جا رہا ہے، آگے کی آیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی ان متکبرین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو بطور الحق کرنے والے تھے، وہ تو ماننے والے نہیں تھے اللہ کو اور اللہ کی باتوں اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اور اللہ کے رسول کو بھی ماننے سے انکاری تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ تو جو نازل کیا جا رہا ہے یہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ وہ اس قسم کی بات کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ اپنے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم، اور وہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جو وہ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ خود تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں، اپنے بوجھوں کو سمیٹنا پڑے گا، قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو سوئے جاریہ بنا رہے ہیں، وہ جو دوسرے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ باتیں کر کے وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے بھی بوجھ اٹھانے والے بنیں گے۔ وہ یعنی کہ اتنا برا کام ہے خود بھی رکنا اور پھر تکبر کے حوالے سے دوسروں کو بھی حق پر آنے سے روکنے کا رویہ اختیار کرنا سراسر گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جو بہت برا ہے وہ بوجھ یہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان سے اپنے بوجھ ہی نہیں اٹھائے جانے، جو ہمارے ہی اتنے بوجھ ہم نے لاد لیے، گناہوں کے جو پوٹڑیاں ہم نے اپنے اوپر لگا کے رکھی ہیں، ہم نے سمیٹ کے رکھے ہیں، اتنے گناہ ہم اپنے ہی بوجھ اٹھا لیں قیامت کے دن تو بڑی بات ہے۔ یہ دوسروں کو بھی بوجھ اٹھا کے چلنا تو پھر پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور پھر جب پورے صراط سے گزریں گے ایسے لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے سارے ہی گناہوں کو معاف فرمائے
اور جو لوگ تکبر اور ضد و ڈٹائی میں اڑے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا ہے، چالیں چلی ہیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی قسم کی مکاریاں کر چکے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ اگر یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور غرور نفس میں مبتلا ہیں تو ان سے پہلے دوسرے لوگوں نے بھی ایسی ہی قسم کی مکاریاں کی تھی۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس لے آیا اللہ ان کی جو عمارت ہے اس کو جڑ سے، یعنی اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پھر اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر عذاب اس جگہ سے آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر کس رخ سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے رخ سے ان کے اوپر آئی، چھت سے اللہ نے، یعنی اوپر سے اللہ نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا۔ کس کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے، کون سے متکبرین تھے جن کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ پھینکی اور ان کو ایسے نیست و نابود کیا جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، جن کا تذکرہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے، فرعون کو تو ڈبو کے غرق کر دیا اور بالکل صفحہ ہستی سے اس کا نام بھی مٹا دیا اور بالکل ڈوب گیا، اور ساتھ ساتھ جو قارون تھا اللہ نے اس کو کیسے دھنسایا کہ وہ جو بہت متکبر تھا اور اتنا اس کے پاس خزانہ تھا کہ اونٹوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر اس خزانے کی صرف چابیاں لا دی جاتی تھی، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے اپنے علم کی بنا پر یہ مال اور خزانہ ملا ہے، اور وہ خوب تکبر کرتا تھا۔ لیکن ایسے تکبر کرنے والے لوگ جو اللہ کی احکامات سے انکاری تھے اور جھٹلاتے ہوئے زندگی انہوں نے گزاری، نافرمانی کی حالت میں، غفلت کی حالت میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی ایسے ان کے اوپر عذاب لے کر آیا کہ ان کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ ہی سے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہ بچا، مطلب وہ ہر چیز سمیت اپنے پورے اہل و عیال، پورے اپنی قوم سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا تھا اور سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اور قارون کو بھی کیا کیا تھا؟ پورے خزانے سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسی جگہ سے میں ان کے اوپر عذاب لے کر آؤں گا جہاں سے لایا تھا، جدھر سے ان کا گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر ایسا نہیں کہ زمین میں بس ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور بس یہی تک ہی ختم ہو گیا، نہیں، قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، وہ رسوا کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ کہیں گے کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم میرے اس میں اہل حق سے جھگڑتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ میرے وہ شریک کدھر ہیں جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، ان کو بتاؤ، بلاؤ ان کو، کدھر ہے وہ سب؟ قال الذین اوتوا العلم، تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، العلم، دنیا میں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تھا، وہی العلم ہے نا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ان الخزي اليوم، کہ آج کے دن تو رسوائی ہے، وسوء، اور بہت برا ہے، کس کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے آج تو صرف اور صرف رسوائی اور بدبختی ہے۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جن کے پاس قرآن کا علم تھا، وہ اللہ کی اس بات کے اوپر کیا کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو خوب رسوائی ہو جانی ہے ہم لوگوں کی، جو لوگ کفر کی حالت میں زندگی دنیا میں گزار کے آئے تھے۔ ہاں، الذین تتوفاہم الملائکۃ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام دکھا رہے ہیں کہ جو نافرمانی یا غفلت میں منکرین کی طرح زندگی گزار کے چل رہے تھے، متکبرین تھے، نہیں مان کے دے رہے تھے، جب دنیا میں ان کا موت کا معاملہ ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی شرک کا ظلم کر لیا تھا اور وہ شرک کر کر کے چل رہے تھے، تکبر کے مارے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، شرک کر میں مبتلا تھے. تو ان کی جب جان کنی کا معاملہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تو ظلم کر رہے تھے، وہ تو سچائی سے انکار کر رہے تھے. تو اب فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پس وہ کیا کریں گے؟ فوراً جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے تو فوراً ڈگیں ڈال دیں گے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آئیں گے تو گروہ در گروہ ان کے ساتھ مختلف سیاہ اور کبھی شکل والے ایسے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے نا، اکیلے تو نہیں آئیں گے. تو بہت سے ملائکہ آئیں گے، تتوفاہم الملائکۃ، بہت سے ملائکہ ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے اور ان کو جانکاری کا معاملہ کریں گے. اور پھر وہ کیا کریں گے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہ فوراً ڈگیں ڈال دیں گے، مطلب فوراً اپنی سرکشی چھوڑ دیں گے اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، نہیں ہم تو بالکل ٹھیک تھے، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے. بلا، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ملائکہ فوراً جواب دیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے تھے، یعنی اللہ تمہارے ہر کرتوت سے واقف ہے، جو بھی تم عمل کر رہے تھے. تم جس حالت میں زندگی گزاری تھی تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. کس حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کما تحیون تموتن، تم جس حالت میں زندگی گزارو گے تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. وہ تو جھوٹ کی زندگی گزار رہے تھے، کاذبون کی زندگی گزار رہے تھے. تو ملائکہ جب ان کی جانکاری کریں گے تو فوراً اسی جھوٹ کی روش پر آ جائیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہی جھوٹے تھے نا، تو اسی روش پر رہیں گے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی نے فرمایا کما تموتن تبعثون، تم جس حالت میں مرو گے تمہیں اٹھایا بھی اسی حالت میں ہوگا، اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. تو جھوٹے اس دن بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ تمام لوگ جو نفس کو، جو اپنے گھرانے کو، جو اپنے معاشرے کو خدا بنا کے چل رہے تھے، وہ تمام لوگ جو اپنے مختلف چیزوں کو خدا بنا کے چل رہے تھے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا فکر ان کو زیادہ تھا، دوسری چیزوں کی ناراضگی کا خوف ان کو زیادہ تھا. وہ سب کیا کریں گے اس دن وہ سب اپنے اس روش پر خود ہی سمجھ جائیں گے. اور وہ جب ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ملائکہ ان کو جب موت کریں گے، ان کا موت کا معاملہ جانکاری کریں گے تو وہ آگے سے فوراً اسی جھوٹی روش پر آ جائیں گے، کہیں گے ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. تو ملائکہ کہیں گے کر کیسے نہیں رہے تھے؟ ٹھیک ہے تم نے دنیا میں زندگی گزاری تھی جھوٹی، اب بھی تم جھوٹی کر بول رہے ہو، اللہ تمہارے ہر کرتوت سے واقف ہے. اب کیا کرو؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے، جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ، بس بہت برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا. جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے. جہنم کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور صرف ان کو اتنی ذلت اور رسوائی سے سابقہ پیش آئے گا، بلکہ ساتھ ساتھ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں اب ہمیشہ رہو. جہنم کے اندر جو متکبرین کا ٹھکانہ ہے تو وہ اس کا نام آتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے اس جہنمیوں کے لیے جو ٹھکانہ ہے اس کا نام ہے بولس. اور بولس میں وہ ٹھکانہ ہے جہاں متکبرین کو ڈالا جائے گا، اور یہ متکبرین وہاں پر رکھے جائیں گے اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ ہانک کے لے کے آیا جائے گا. اور کھانے اور پینے کو کیا دیا جائے گا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سارا تمام معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولس جہنم کا انتہائی گہرا گڑھا ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اور پسینہ ہوگا.
یعنی یہ ان کو جہنم کے اندر انتہائی گہرے گھڑے بولس میں ڈالا جائے گا اور وہاں جہنمیوں کا خون پسینہ اور پیپ ہوگی جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، یہی ان کا کھاجا ہوگا۔ دنیا میں دوسروں کے خون چوسا کرتے تھے، تکبر کر کر کے نیچا غمطن ناز کیا کرتے تھے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بھی اٹھانا ہے اور ان کو کھانے پینے کے لیے بھی انتہائی حقیر اور ذلیل ترین چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ اور جب یہ پیاس پکاریں گے تو پھر ان کو کھا کے لے کے جایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا بس یہی پیو، یہی تمہارے لیے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کی ضیافت کے لیے ان کو وہاں پہ دیا جائے گا۔ اب یہ جہنمیوں کے لیے جو ٹھکانہ برا بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کی جب جان کنی ہوگی تو فرشتے جب جان قبض کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر۔ ابھی تو یہ بات ٹھیک ہے، بعد میں تو جو ہوگا قیامت کے دن، حشر کے دن، وہ سب معاملات جنت اور جہنم کے حوالے سے ہوں گے، لیکن یہاں پر ان کو ابھی کیسے جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ان کو کیسے جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا؟ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کا جواز ہے کہ عذاب قبر آئے گا اور قبر کے اندر ہی جہنمیوں یا متکبرین جو ہیں ان کا عذاب کا معاملہ شروع کر دیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں عذاب جہنم کا کیسے ہو جہنم کا تو معاملہ صرف اور صرف قیامت کے بعد ہی ہوگا نا، جنت یا جہنم کا جو بھی انجام ہے، لیکن یہاں پر جو معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ اس حدیث کے حوالے سے بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو بد کردار لوگ ہوں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے، جو متکبر لوگ ہوں گے، ان کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ وہ قبر ہی ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ نحل کی، جیسے آیت نمبر 29 میں ہے، تو سورہ مومن کی بھی آیت نمبر 45 اور 46 عذاب قبر کے اوپر دلیل ہے، اور اس میں بھی فرعون اور اس کے لشکر کو موت کے بعد عذاب نے گھیر رکھا ہے، اسے پتہ چلتا ہے، اور وہ صبح شام عذاب کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، اس آگ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بعد میں قیامت میں تو بدترین عذاب کی طرف وہ پھیرے ہی جائیں گے، لیکن جہنم کا عذاب ان کے لیے دنیا میں ہی، قبر میں ہی شروع ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جیسے ہم مثال لے لیں کہ جب ایک پولیس اشتہاری ملزم کو پکڑتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کا بہت زیادہ آؤبھگت کرتی ہے، اس کو خوب کھانے جانے کھلاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ ایک ہے ہی عادی مجرم کہ ہے ہی اشتہاری ملزم، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اس کی ضیافت کا معاملہ تو نہیں کیا جائے گا نا، اس کی عزت اکرام تو نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ تو اسی وقت سے ریمانڈ شروع کر دیا جاتا ہے۔ ابھی حالانکہ سزا کا فیصلہ نافذ نہیں کیا گیا ہوتا، سزا نہیں دی گئی ہوتی، لیکن ریمانڈ جب سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو عادی مجرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو جب ناقص العقل لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ مجرموں کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی ڈالتے ہیں اور وہ ریمانڈ بھی ان کا لیتے ہیں، اور تو رب العزت جو ہمارے علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، علیم ہے، اس کو ساری ہمارا کچا چٹھا پتا ہے، تو جب ہم جائیں گے قبر کے اندر تو ہمارا بھی قبر کا معاملہ وہیں سے عذاب یا ثواب کے حوالے سے شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بتایا تھا کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا بنے گی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ اگلے سفر کی تیاری کا پہلا اسٹیپ اور پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی ہے۔ تو یہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، اسی کو ہم نے بہتر بنانے کا رویہ آج سے ہی شروع کر دینا ہے، نہیں تو یہاں پر اگر کام خراب ہو گیا تو آگے تو پھر بہت ہی سخت معاملات آنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا ہم کو کہ یہ جو اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عذاب قبر انسان کا دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائیں تو پھر ایک کسی لوگ خواتین آتی تھی، اہل کتاب کی بھی آتی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عذاب قبر کے بارے میں پوچھا کرتی تھی کہ کیونکہ ان کی شریعتوں میں عذاب قبر کا ان کے نبیوں نے ان کو بتایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر کے حوالے سے ان کو بہت ساری باتیں بتائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کے بعد سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیجیے گا. ہر کسی کو قبر ضرور بھیجتی ہے، اور قبر یا تو حد نگاہ نیکوکار کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے یا پھر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر پوری ڈیٹیل سے اس کا قبر کا نقشہ کھینچا تھا ایک مرتبہ، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. لیکن قبر کے جو 3 سوال ہیں، اگر وہ 3 سوال کے من ربو کا ما دینو کا اور من نبیو کا، کہ تمہارا رب کیا کون تھا اور تمہارا دین کیا تھا اور تمہارا نبی کون تھا، جو لوگ اس سوال کا جواب دے دیں گے اور یقین مان کے وہی دے سکیں گے جو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں اپنے اسلام کو دین ایکسپٹ کر کے اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اور جو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوں گے، وہی جواب دے سکیں گے فرشتوں کو جب منکر نکیر آئیں گے اور قبیح شکلوں میں اور نہایت سخت گیر اور فرشتے ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ ان کی کچلیاں ہوں گی اور آنکھیں نیلی ہوں گی اور بہت بڑی بڑی بہت سخت ان کا جو ہے وہ احادیث میں حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ پڑھتے ہی یا سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو نیکوکار ہوگا وہ بالکل بھی ڈرے گا نہیں، وہ تو قرآن کو اپنا دوست بنا کے چلتا تھا، دنیا میں قرآن سے ہی گائیڈنس لیتا تھا، قرآن ہی کے ساتھ چلا کرتا تھا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے تھا. تو وہ کیا کر رہا ہوگا، اس قرآن اس کے لیے وہاں پہ قبر میں ساتھی بنا کر بھی بٹھایا جائے گا، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہی قرآن اور فرشتے جو اس کے ساتھی ہوں گے، جو اس کی جن کی دعاؤں کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا رہا ہوگا، وہ منکر نکیر کے سوالات میں آسانی بھی کریں گے. پلس یہ کہ وہ شخص وہ تو نمازوں کی حفاظت بھی کرنے والا نیکوکار تھا، تو لہٰذا جس وقت منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، وہ فوراً ان کو روکے گا اور کہے گا ٹھہرو، پہلے میں اپنی نماز ادا کر لوں، عصر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. جو عصر کی نمازوں کی محافظت کرتا تھا وہی یہ کام کر سکے گا، اور وہیں پر پھر اس کی اگلی جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے قبر حد نگاہ شادہ کر دی جائے گی. اس کے لیے قبر میں بچھونا دے دیا جائے گا جنت کا، قبر میں جنت کا لباس ادا کر دیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس جو نافرمان ہوگا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، حد نگاہ جو ہے اس کو عذاب دینے کے لیے چیزیں آ جائیں گی، بچھو، سانپ اور فرشتے اتنے گرز ماریں گے، ایسے گرز کہ ایک گرز اگر پہاڑ پہ مارے تو حدیث بتاتی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ ایسے چیخے گا اور ایسے چیخے مارے گا اور پکارے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پکار جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق سنے گی اور کوئی بھی نہیں سنے گا. تو قبر کا تو عذاب ہی بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں تمہیں قبر کی عذاب اللہ سے کہوں کہ قبر کی عذاب کی آوازیں تمہیں سنوائی جاتی تو مطلب میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ تمہیں قبر کی آوازیں سنوائی جائیں تاکہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان آوازوں کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ نہ دو. تو یہ مفہوم ہے کہ اتنی سخت قبر کی عذاب کی آوازیں ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبر کی عذاب کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آتی تھی لیکن ہم تک وہ آوازیں نہیں پہنچتی. بہرحال اب یہ عذاب قبر جو متکبر ہے اس کا قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا دوسری طرف ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی کیا تھا. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمی کا ایک ہمیں رویہ اور انجام دکھا رہے ہیں تو دوسری طرف اب جنتی کا بھی انجام دکھائیں گے، اس کا بھی رویہ بتایا جائے گا. ہمارا دین ہمیشہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. ایک طرف نہیں کرتا کہ اگر انسان نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ جہنم کے نظارے دکھا کے اس کو بالکل ہی پٹ آف کر دیا جائے اور اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا جائے. نہیں، اس کو انکریج کرنے کے لیے جنتی کا نظارہ بھی دکھایا جاتا ہے، جنتی کا رویہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر اب تک تم اس رویے پر نہیں تھے تو اس رویے پر آ جاؤ جو جنتیوں کا رویہ ہے.
تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہوگی. جن لوگوں سے جہنمیوں سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے لیے کیا چیز نازل ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے اوپر تو جو نازل ہوا ہے وہ اساطیر الاولین ہے. انہوں نے تو بالکل اگنور کر دیا، اس کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دی نا. لیکن جو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے ان سے پوچھا جائے گا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے. قالوا خیرا، تو وہ کہیں گے کہ بہت ہی اچھی چیز نازل کی ہے، بہت ہی اچھی چیز اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو اچھے کام کرتے رہے، جو نیکی کے اوپر چلتے رہے اس دنیا کے اندر، ان کے لیے حسنہ اچھائی ہی ہوگی، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے اور بھی اچھا ہوگا. یعنی جو قرآن کے اوپر چلتے رہے، کیونکہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارے اوپر کیا نازل کیا ہے، تو کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا؟ یہ قرآن ہی ہوا تھا نا. تو اس قرآن کو فرما بردار لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر خیر نازل ہوئی ہے، ہمارے اوپر خیر نازل ہوئی ہے. قرآن ایک خیر ہے. اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ وہ بہترین چیز ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. بس ان سب چیزوں میں بہترین جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. تو مومن تو قرآن کو خیر ہی کہتا ہے، بھلائی ہی بھلائی کہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس قرآن کو بھلائی جان کر اللہ کے خوف کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہوں گے اور نیکی کے عمل پر عمل پیرا ہوں گے تو اس دنیا کے اندر، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ اچھا ہے گھر متقین کا. متقیوں کا گھر قیامت میں کیا ہوگا؟ جنت ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا جنات عدن، جنتیں ہوں گی، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، دائمی قیام کی جنتیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشہ ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے کہا جائے گا. اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو متقی لوگ تھے، جو خشیت سے زندگی گزار رہے تھے، جن میں تکبر نہیں تھا، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے، جنتیں ہیں ان کے لیے، جنات و عدنیں ہیں ان کے لیے. لیکن جو متکبرین ہوں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اور خشیت والے لوگوں کے لیے جو تقوی کے ساتھ چل رہے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جنت تیار کر کے رکھی ہے. ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ وہاں پر ہوگا. ہر چیز، ہر قسم کی چیز جو بھی وہ چاہیں گے ان کو وہاں پر مل جائے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح وہ بدلہ دیتا ہے اللہ متقیوں کو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو رویے ہیں، ایک متکبرین کا اور ایک متقین کا. متقین تقوی اور خوف اور ڈر سے زندگی گزار رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، دے کر لے کر، اور دینے کے بعد لے کر، ہر حال میں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جتنا بھی دیا ہے ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ جو دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ان نعمتوں کے زوال سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. لیکن اگر تو لے بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب لے بھی لیا تو بھی برا حال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف ان کی رجوع ہی کرتے ہیں. ہر حال میں اللہ سے خوف سے ڈر کے اور شکر ادا کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سارے رویے تو قرآن پاک ان کو سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے. تو جب اس طرح سے وہ رویے پہ راضی برضا رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت میں جب جنت میں ڈالے جائیں گے تو وہاں پر بھی جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو وہاں پر دے دے گا. اچھا، جو وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. یعنی کہ دنیا میں اگر کسی چیز سے ان کو محروم بھی کر دیا گیا، یا ان کو کوئی حقوق دنیا میں نہیں بھی دیے گئے ہوں گے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو دنیا میں چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں ملی تھی، لیکن قیامت میں اللہ نے فرما دیا قیامت میں تمہیں ہر چیز جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گی.
الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اب آگے اللہ آیات میں انہی کی جانکاری کا معاملہ بتا رہے ہیں جہاں پہلے جہنمی کا بتایا تھا کہ ان کی نافرمان شخص کو کی جانکاری ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا. تو اب آگے جنتی جو ہے، جو نیکوکار ہے، جو فرما بردار ہے اور اللہ کے مان کے چل رہا ہے، اس کی جب جانکاری کا معاملہ ہوگا اور فوت کرنے کے لیے اس کو ملائکہ آئیں گے، الذین یتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ جن کو فوت کریں گے ملائکہ. ان کے ملائکہ ان کے لیے بھی کیسے آتے ہیں؟ ان کے لیے تو نافرمانوں کے لیے تو سیاہ شکلوں والے، قبیح شکلوں والے ملائکہ آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ تھا. لیکن ان کے پاس جب آئیں گے تو یہ ملائکہ بہت صاف ستھرے اجلی شکلوں والے ہوں گے اور ان کے پاس جو کپڑا ہوگا وہ بہت معطر کپڑا ہوگا، خوشبوؤں میں بھرا ہوا وہ کپڑا لے کر آئیں گے. طیبین، اور یہ بالکل پاکیزگی کی حالت میں آئیں گے، یعنی کہ وہ خود بھی پاکیزگی کی حالت میں ہوں گے اور اس وہ نیکوکار وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں ہوگا. اور یقولون، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یعنی اس کو تو سلام بھیجیں گے، نیکوکار کو فرشتے سلام بھیجیں گے، سلام کریں گے. جب بدکار کے پاس آئے تھے تو بدکار نے فوراً ڈگے ڈال دی تھی، لیکن یہاں پر جب وہ آئے ہیں تو آ کے سلامتی کا پیغام دیں گے اور کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں اس اعمال کے بدلے، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے. تو گویا جنت انسان کو اعمال کے بدلے میں ملے گی، کسی کے پیچھے چل کے جنت نہیں ملتی کہ ہم کہیں جی ہم امتی امتی کہتے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے یا ہم فلاں پیر کو پکڑ لیں تو ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، کسی کا ساتھ انسان کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ کس طرح سے انسان جنت میں جائے گا؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تمہارے عمل جو تم کرتے رہے تھے ان اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت ملی ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہیں اعمال کے بدلے میں ملی ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر بھی ابھی جب فرشتوں نے جانکاری کا معاملہ کیا ہے تو ان کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عذاب، یہ بھی قبر کی زندگی کا جواز ہے کہ قبر میں انسان کی جو نیکوکار ہوگا اس کی قبر کو جنت کا باغ، جنت کا گوشہ بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کا معاملہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. تو گویا یہ دونوں ہی، یہ جو آیات ہیں، یہ دونوں نظارے جو دکھائے ہیں وہ قبر کی زندگی کا جواز دیتی ہوئی آیات ہیں. قرآن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر کی زندگی کے بارے میں کہاں آیات ہے، تو یہ آپ کے پاس، آپ کو آج پتہ چل گئی کہ یہ آیات قبر کی زندگی کا جواز دے رہے ہیں. اور حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قبر میں آواز آئے گی، جب وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے دے گا تو آواز آئے گی جنتی کے لیے کہ اس کو جنت کا لباس دے دو، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دو. تو یہ اللہ کی طرف سے جب آواز آئے گی تو ایسی ہی آواز بدکار کے لیے بھی آئے گی اور قبر ہی جو ہے وہ جنت یا جہنم کا نظارہ پیش کرنے والی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ ہماری قبروں کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے اور ہم سب کی قبروں کو جنت کا گوشہ بنا دیجیے گا. هل ينظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا ان تأتيهم الملائکۃ، اب اتنی باتیں بتا دی گئی، اتنا کچھ دکھا دیا گیا، قبر کے نظارے تک تم کو بتا دیے گئے، جہنم کا معاملہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ کے حضور قیامت میں پیش ہوں گے تو پھر کیا کیا جائے گا، قبر میں بھی بتا دیا کہ کیا ہوگا، جانکاری بھی بتا دی، ہر چیز تو تمہیں بتا دیا ہے. ابھی بھی منتظر ہو الا ان تأتيهم الملائکۃ، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ملائکہ کب آئیں گے، او یأتی امر ربک، یا پھر یہ کہ ہمارے اوپر اللہ کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے. یعنی کہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے کہ تم ابھی بھی ماننے سے انکاری ہو اور انتظار کر رہے ہو کہ ملائکہ آئیں. تو ملائکہ تو اللہ کے فیصلے سے ہی آتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو یا تو عذاب کا فیصلہ آتا ہے یا جانکاری کا معاملہ کا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے حکم سے ہی آئیں گے.
کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو پہلے گزرے تھے، یعنی جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ڈھٹائی کے معاملات کرتے تھے. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا یہ جو روش ہے کہ تم ابھی بھی اسی بات پر کہ جو ہے وہ ڈھٹائی سے اڑے ہوئے ہو کہ یہ فرشتے کب آئیں گے یا اللہ کا فیصلہ کب آئے گا، تو جب تم ابھی بھی یہی چاہتے ہو تو بس ٹھیک ہے، تمہاری طرح ہی کی باتیں جو ہے وہ پچھلے لوگ بھی کرتے رہے تھے، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا. اللہ نے تو ساری باتیں کھول کھول کر تم کو بتا دی ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یاد رکھیے گا اللہ کی 99 صفاتی ناموں میں کہیں بھی ظالم اللہ کی صفت نہیں آتی. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں پر یہ خود ہی ظلم کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے کہ ایک طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تمہارے پرچے ہیں اور اس میں تمہیں ایسے ایسے تیاری کرنی ہے، یہ کوشچنز ہیں اور اس ایگزام میں تمہیں ان کوشچنز کی تیاری کرنی ہے اور پھر تمہیں اپنا یہ پرچہ حل کرنا ہے. اب اگر وہ طالب علم جس کو سارے کے سارے کوشچنز بھی بتا دیے گئے ہوں، کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو کوشچنز نہیں بتائے؟ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو کوشچنز قبر کے حوالے سے 3 کوشچنز جو میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ ما دینو کا، من ربو کا اور من نبیو کا، یہ کیا اللہ کے نبی نے ہم تک یہ سوالات قبر کے نہیں بتائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوالات نہیں بتائے کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے کہ عمر کس حال میں گزاری، جوانی کن کاموں میں بسر کر کے آئے ہو، اور مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کہاں تک تم نے عمل کیا. تو یہ 5 سوالات تو ہم نے بتانے ہی بتانے، اس کے علاوہ ہم سے پوچھے جانے، اور اس کے علاوہ ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا نا لا تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا تھا جو اللہ نے تمہاری جھولیوں میں ڈالی تھی، جو اللہ نے تمہارے رزق عطا کیے تھے، ان نعمتوں کو کیسے استعمال کر کے آئے ہو. اللہ نے تو پوچھنا ہے میرے اور آپ سے. تو اللہ نے نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ حقوق زوجین کے بارے میں ہوگا. تو یہ تو سارے سوالات اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیے. اگر ایک طالب علم جس کو سارے کوشچنز پتہ بھی ہوں اور وہ اس کے باوجود نہ تیاری کرے اور اس کے باوجود وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے پیپر میں لکیریں لگا کے آ جائے اور لائنز لگا کے یا کچھ اور ہی لکھ کے آ جائے، یا اس پیپر کو اس طرح سے سالو نہ کرے جس طرح سے اس کو کرنے کا حق تھا، تو ایگزامینر کیا کرے گا؟ ایگزامینر تو ظاہر ہے اس کو فیل ہی کرے گا نا. اس میں ایگزامینر کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو فیل کر دے جو پرچے میں کچھ لکھ کر ہی نہ آئے یا فضول کی لائنیں لگا کر آ جائے اور اپنا ٹائم ہی ضائع کر کے آ جائے. اس میں قصور ایگزامینر کا نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ اس بچے کا ہے جو صحیح طرح سے پرچہ حل نہیں کر کے آیا تھا. تو اگر میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کے پرچے اس انداز میں حل نہیں کر کے جائیں گے جیسے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اللہ نے تو سارے سوالات بتا دیے ہیں، اور اگر ہم ان سوالات کو اس انداز میں حل نہیں کریں گے جیسے انداز میں حل کرنے کے طریقے میں قرآن اور حدیث میں سکھائے گئے ہیں، تو پھر اگر ہم خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو اس میں ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ سے بڑھ کر بہترین محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بہترین ممتحن کوئی نہیں ہے. اتنا تو کوئی بھی ایگزامینر اپنے پرچے کو لیک نہیں کرتا یا اس کو آؤٹ نہیں کرتا. اگر پرچہ آؤٹ بھی ہو جائے تو پرچہ بھی دوسرا پرچہ آ جاتا ہے، وہ آؤٹ ہو جائے تو تیسرا پرچہ آ جاتا ہے. لیکن پیپرز نہیں پتہ چلتے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پیپرز نہیں بتائے جاتے، لیکن وہ ایسا ممتحن ہے کہ اس نے ہر سوال کا ہمیں بتا دیا. ہم پھر بھی اگر اس میں فیل ہو جائیں تو پھر ہمارے اوپر تف ہے. اللہ ہمیں اپنے تمام ہی پرچوں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں اپنے ہر پرچے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
بس ان کے اوپر تو برائی پہنچی ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی کہ جو بھی ان کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، ان کے وبال میں گرفتار ہوں گے، وہ اپنے کرتوتوں کی خرابیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ گھیر لیے گئے اس چیز سے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز کے گھیرے میں وہ اس دن آ جائیں گے۔ اور شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا تھا نا، وہ شیطان ہی مذاق اڑواتا تھا، شیطان نے ہی تکبر ڈالا تھا اور کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کو بہتر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو فضول اور اساطیر الاولین ہے، چھوڑو رہنے دو اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، کسی کو کیا پتا کہ آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، چھوڑو مذاق اڑاتے تھے۔ تو بس اس دن وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی کے گھیرے میں وہ آ جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وقال الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ کہیں گے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء۔ وہ لوگ کیا کہیں گے جو مشرکین تھے، جو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شریک ہی نہ کرتے، مطلب اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں مشرکین؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا، یعنی لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرتے، کسی اور کو اپنا معبود نہ بناتے۔ یعنی اللہ نہ چاہتا، کام کرنا خود غلط اور اس کا وبال کس پہ ڈال دینا؟ اللہ کے اوپر ڈال دینا کہ بھئی اللہ ہی چاہتا تھا کہ ہم بندگی کرتے بتوں کی، اللہ ہی چاہتا تھا کہ ہم عبادت کرتے، تبھی تو ہم بھی عبادت کرتے، یا تبھی تو ہم جو ہے وہ بت بنائے ہم نے اور ہم کو پوج رہے ہیں۔ اللہ ہی تو چاہتا تھا کہ ہم ایسے کرتے، اور اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم ان کو حرام نہ کرتا، تو اللہ ہی چاہتا ہے تو تبھی ہم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، ورنہ ہم اس کو حرام کر لیتے۔ تو گویا سارا وبال کس پر ڈال دیا؟ اللہ کے اوپر ڈال دیا۔ یہ صرف عربوں کا طریقہ نہیں تھا جو یہاں بتایا جا رہا ہے، ہر دور میں ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ مطلب ہر دور میں کیا آپ کو لوگ ایسے نہیں ملتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اللہ چاہے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو میں بھی پردہ کر لوں گی، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہے میں بھی قرآن کا کورس کر لوں گی، اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر لوں گی، ہم پیسے سود سے نکال لیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم 5 وقت کی نماز، اللہ چاہے گا تو میں تہجد پڑھوں۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے نا، ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ تو تب چاہتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا تو کبھی بھی نہ بھیجتا۔ اللہ تو چاہتا ہے، لیکن بات صرف یہی ہے، کام کرنا خود غلط اور الزام اللہ کو دینا، یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ شیطانی رویہ ہے۔ یاد ہے نا آپ کو جو شیطان نے جب انکار کیا تھا، ابا واستکبر کا معاملہ اس نے کیا تھا، تو اللہ کو کیا کہا تھا؟ بما اغویتنی، کہ جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے نا تو ایسے ہی اب میں آگے بہکاؤں گا۔ اللہ نے تو شیطان کو نہیں بہکایا تھا، شیطان نے تو خود انکار کیا تھا، اختیاری مخلوق تھا نا وہ، ہم اس کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ شیطان نے خود انکار کیا تھا، اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا تھا، یا اللہ نے نہیں اس کو بہکایا تھا، اللہ نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، یہ تو اس نے اپنی اختیار عمل کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اور اس نے تکبر اور حسد آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے حق حکم سے انکار کر دیا تھا۔ تو کام کرنا خود غلط اور پھر جسٹیفیکیشن دینا کہ اللہ چاہے گا تو پھر ہم کر لیں گے۔ یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اور ان سے کہا کہ یا علی آپ تہجد نہیں پڑھتے، یا آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہماری روحوں کو ہم تک پلٹا دے اور ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران مبارک کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے وہاں سے کہ واقعی انسان بڑا جھگڑالو ثابت ہوا ہے، انسان بہت جھگڑالو ہے۔
آپ دیکھیے کام کرنا غلط خود اور اس کا وبال دوسرے پر ڈال دینا، یہ خود بھی گناہ کرنا، ابھی ہم نے پڑھا تھا، خود بھی گناہ کرنا اور دوسرے کے گناہ کا بوجھ بھی پھر وہاں پر قیامت کے دن اٹھانا۔ اگر ہم اپنی چرب زبانی سے کوئی غلط کام کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اور اپنے غلط کام کا وبال دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اپنے وبال بھی اٹھانے پڑیں گے اور دوسرے کے وبال بھی اٹھانے پڑیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اپنے وبال، اپنے بوجھ، اپنی پوٹ بھی ہم سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گی کہ پولیس رات سے کیسے گزرے اس کے اوپر، اس کو لے کر، تو اور دوسروں کے بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لینا، یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے، کہیں کی بھی جو ہے وہ عقل مندی اور سیانہ پن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے اس قسم کے بہانے یہ تو پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگ جو گزرے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بس کیا رسول کے اوپر سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یعنی اللہ کے نے نبیوں کے اوپر بھی اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے اور آپ کے اوپر بھی بس یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات کو آگے پہنچا دیں۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم اس کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اپنا تمام اللہ کے احکامات کے اوپر عمل خود بھی کرنا ہے اور تمام اپنے خاندان والوں کو جہاں جہاں اللہ کی باتیں پہنچا سکتے پہنچانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رویے اس قسم کے ہر جگہ سے آئیں گے، ہر قسم کے رویے آئیں گے، جو جو باتیں قرآن میں آ رہے ہیں رویوں کے حوالے سے وہ سب کچھ آج بھی دیکھنے میں اسی طرح سے نظر آئے گا، لیکن اس پہ پریشان ہو کے اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رسول کے اوپر کیا ہے؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کے اوپر کیا پہنچا دینے کے علاوہ کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ تو بس پہنچانا ہے۔ میں نے اور آپ نے، آج اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے اور آپ نے اس کا فریضہ انجام دینا ہے اور اللہ کے پیغام کو بلغ ما انزل الیک من ربک کے حوالے سے ہر جگہ تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، یعنی اللہ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا اور اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اور کہ انہوں نے سارے ہی رسولوں نے یہ تعلیم دی کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور وہ طاغوت کی بندگی سے بچ جائیں، اجتناب کر لیں۔ یعنی کہ اللہ نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے جا کے یہی پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کریں، ان یعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کریں، اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچیں۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا، ہر نبی نے اپنی بندگی کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو لایا اور لوگوں کو اللہ ہی کی طرف جوڑنے کا رویہ اختیار کیا، اور ساتھ ساتھ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کا رویہ اپنانے کے لیے کہا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت اصل میں کہتے ہیں ہر شیطانی قوت کو جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے، یعنی کہ ہر وہ قوت جو اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے وہ طاغوتی قوت ہے اور وہی طاغوت ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات سے سرکشی کرواتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو ہمارا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَهَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو وہ خواہشات نفس کی مان کر چلنا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اس کو بھی ایک سمجھے کہ ہم نے پھر اس کو بھی معبود بنا لیا اور اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور اسی اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں، تو وہ بھی نفس بھی طاغوتی طاقت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھرانے کے کچھ رسوم و رواج ہیں، معاشرے کے رسوم و رواج ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں۔ کچھ قوانین ہوتے ہیں ملک و قوم کے، وہ بھی طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی انسان کو اللہ کے احکامات سے ہٹا کر اگر ایسے رسوم و رواج ہیں جو یا ایسی قوانین ہیں ملک و قوم کے،
جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی طرف لا رہے ہیں تو وہ بھی طاغوتی طاقتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ سردار ہوتے ہیں، کچھ حکمران ہوتے ہیں جو اپنی چلانا چاہتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنی منمانی چاہتے ہیں، وہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بھی طاغوتی طاقتیں بن جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے مجھے اور آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بھی اللہ کی بھی مان لیں اور ہم اپنے نفس کی بھی مان لیں، ہم اللہ کی بھی مان لیں اور ہم معاشرے کے رسوم و رواج کو بھی مان لیں۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم دو کشتیوں کے سوار بن کے کبھی نہیں چل سکتے۔ ایک کا انکار ہوگا تو دوسرے کا اقرار ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں طاغوت سے انکار کرنا پڑے گا، اور اگر طاغوت کی فرما برداری ہوگی تو پھر اللہ کی احکامات سے خود بخود انکار کا رویہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک کو انکار کرنا ہے تو پھر ہی دوسرے کا اقرار ہوگا۔ تو یہی انبیاء کی تعلیم بھی تھی، اور یہی وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ، طاغوت سے اجتناب کر لو۔ اجتناب کے الفاظ قرآن پاک میں کہاں کہاں آئے ہیں؟ دیکھیے، اجتناب وجتنبو کے الفاظ قرآن پاک میں جدھر بھی آئے ہیں ہر جگہ ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی برا اور قبیح عمل ہے۔ کسی اچھے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اجتناب کے الفاظ نہیں بتائے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ بتوں کی گندگی سے بچو، اجتناب کرو، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یعنی کہ جھوٹ سے اجتناب کرنے کا حکم، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرنے کا حکم۔ پھر اس کے علاوہ جہاں شراب اور جوئے کے احکامات آئے تھے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوئے اور انصاب یعنی آستانے اور پانسے، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو۔ 3 جگہوں پر اجتناب آ رہا ہے، یعنی کتنا بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ نے اجتناب کا حکم دیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاجتنبوہ بالطاغوت، کہ تم طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ تو گویا ہر چیز، ہر بت، ہر جھوٹ، شراب، جوا، پانسے، فال اور جو طاغوت ہے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے۔ یاد سمجھ میں آ گیا نا؟ ان سب سے اتنا ہی بچنا ہے جتنا ہم شراب سے بچتے ہیں، ان سب سے طاغوت سے بھی اتنا ہی بچنا ہے جتنا ہم پانسوں سے یا فال گیری سے بچتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو مومن تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو جھوٹ سے بھی اجتناب اتنا ہی ہے، اور طاغوت سے بھی اجتناب اتنا ہی ہے۔ طاغوت ہر وہ شیطانی قوت تھی، دوبارہ سے دوہرا رہی ہوں، جو اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی طرف مائل کرنے والی چیز ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہے، خواہ وہ ہمارا شوہر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ طاغوت طغی سے نکلا ہے، اور طغی سرکشی کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ کی سرکشی کی طرف لانے والی تمام چیزوں سے ہم نے اجتناب کر کے چلنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب اللہ نے کے نبیوں نے حکم دیا کہ تم اللہ کی بندگی میں آؤ، طاغوت کی بندگی سے بچو، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے اللہ کے نبیوں کو کچھ مانتے تھے، کچھ انکار کر دیتے تھے، تو اللہ نے آگے سے یہی فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کہ ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کسی کے اوپر ضلالت یا گمراہی حق ہو گئی، مسلط ہو گئی۔ تو ہدایت کس کو عطا ہوئی تھی؟ ہدایت کس کو ملی ہوگی؟ یہدی الیہ من اناب، ظاہر ہے اسی کو ملی ہوگی جس نے انابت کی ہوگی، جس نے رجوع کیا ہوگا، جس نے اللہ کی طاغوت سے انکار کر کے اللہ کی بندگی کو اپنایا ہوگا، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ تکبر سے جنہوں نے اپنے آپ کو بری کیا ہوگا، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا ہوگا، اللہ سے ہدایت مانگی ہوگی اور ایک قدم بڑھایا ہوگا تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہوگی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسرے لوگ جن کے اوپر گمراہی مسلط ہوئی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کر کے اللہ کو جھٹلا دیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ تکبر ان کے اندر
گھٹ گھٹ کے بھرا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی اور کچھ لوگوں پہ گمراہی مسلط ہوگی. آج بھی جو لوگ اللہ کی بندگی سے انکار کر رہے ہوں گے، طاغوت کی سرکشی کی بندگی میں چل رہے ہوں گے، تو بس ایسے ہی لوگوں پر آج بھی پھر گمراہی مسلط ہو جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ نے فرمایا فسیروا فی الارض، سیر کرو زمین کے اندر، بس گھومو پھرو، ڈاٹر بن جاؤ، دنیا گھومو، دیکھو، ویکیشنز میں نکلا کرو، ریلیکسنگ موڈ میں گھوما کرو اور دیکھا کرو، زمین میں سیر کر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام دکھایا ہے، کیا کیا ہوا، کیسی کیسی قومیں گزری جنہوں نے سرکشی کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کی روش اختیار کی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کام کیا، کیا ان کا انجام ہوا. اللہ نے ان کو دنیا سے ہی ختم کر دیا. ان کے عبرت کے نشان میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب میرے اور آپ کے لیے دنیا میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آرام سے ہر چیز مجھے اور آپ کو بتا دی اور سمجھا دی ہے کہ سیر کرو اور دیکھو. نبی بھی نکلتے تھے اور نبی بھی کہتے تھے کہ جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے انکار کرو، اور میں سے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ، ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، جاؤ، جا کے ساری دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو. ہم دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہم بس انٹرٹینمنٹ یا شاپنگ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے عبرت کے نشان رکھے ہوئے، کیسی کیسی قومیں گزری، کیسے کیسے عروج اور بلندیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. لیکن کیا ہوا، آج وہ دنیا میں نام و نشان بھی ان کا نہیں پایا جاتا. ایک قوم آتی ہے چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسروں جو بھی چلی جاتی ہے، اللہ ان کو بھی لے جاتا ہے، تیسری قوم کو لے کر آ جاتا ہے. یہ سب میری اور آپ کے آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہا ہے. اللہ ہمیں سیروا فی الارض آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تحرص علی ہداہم، اگر تم لالچی ہو، حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ وہ ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یعنی کہ جن کو اللہ ہی بھٹکا دیتا ہے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. چاہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کے لیے جتنے مرضی حریص ہو جائیں، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے کتنے حریص تھے نا، کتنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو طالب اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکے. حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ جس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ بہت خستہ حالات ہو گئے حضرت ابو طالب کے، بہت زیادہ عیالدار تھے، بال بچے بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچہ حضرت ابو طالب سے آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، اور ہم دونوں مل کر جو ہے وہ ان کی کفالت اٹھا لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی لے لیے حضرت ابو طالب سے، اور حضرت جعفر جو ہے وہ حضرت عباس نے ان کی کفالت اٹھا لی. اچھے کھاتے پیتے تھے یہ دونوں. تو انہوں نے حضرت علی کو دے دیا حضور کی کفالت میں حضرت ابو طالب نے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہے، اور ظاہر ہے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا نزول ہوا تو سب سے پہلے اسلام قبول بھی حضرت علی نے کیا. بچوں میں سے 9-10 سال کی صرف عمر تھی. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہیں کہہ دیا تھا کہ بھی اس کو چھپائے رکھنا، خاموش دعوت دین 3 سال تک چلتی رہی. تو نماز ادا کر رہے تھے حضرت خدیجہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی. حضرت ابو طالب نے کہیں ان کو دیکھ لیا نماز ادا کرتے ہوئے جس طرح وہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضرت علی سے باقاعدہ کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے، یہ کیا عمل تھا جو آپ کر رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا. تو ظاہر ان کے تو والد تھے نا، تو ان کے والد نے جب سے پوچھا تو حضرت علی نے منع نہیں کیا، اور حضرت علی نے بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا اور ہم ان کے دین پر آ گئے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے ان کو منع نہیں کیا، ان کو یہ کہا کہ تم جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم وہی کرتے رہنا. دل ان کا مان چکا تھا
لیکن کیا تھا؟ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، وہ ایکسپٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے نا اپنے قبیلے کے سامنے. تو بس قبیلہ ان کے لیے کیا بن گیا تھا؟ قبیلہ ان کے لیے طاغوتی طاقت بن گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے احکامات کو ایکسپٹ کرنے سے انکاری ہو رہے تھے. حالانکہ دل سے وہ تسلیم کر رہے تھے، لیکن وہ طاغوتی طاقت، وہ قبیلہ ان کے لیے بن گیا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت بھی ان کو اسلام پیش کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب کے دین پر. اور ان کی وفات عبد المطلب کے دین پر ہی ہوئی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کون سا دیا جائے گا؟ وہ دیا جائے گا جو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے جہنمی کا جو بھیجا ہے وہ ابل رہا ہوگا. آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم جب سردی بہت زیادہ ہمیں لگ رہی ہو اور ہم ساکس پہن لیں تو کیسا ہوتا ہے؟ پوری باڈی جیسے گرم ہو جاتی ہے. تو اگر آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں تو پھر جو ذہن کا ابلنے کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ جہنم کا سب سے لیسر ڈگری کا عذاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ابو طالب کو یہ عذاب دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کے ہر ہی تپش اور حرارت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام سے، کڑی کڑی قسمیں. کون سی قسمیں کھاتے ہیں؟ کس چیز کے لیے قسمیں کھا کر؟ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں. یعنی کہ یہ قسمیں مشرکین مکہ کڑی کڑی اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہتے تھے. اللہ کے نام کی کیوں کہتے تھے جی؟ اللہ کو کیا وہ مانتے تھے؟ ہاں جی، وہ بالکل مانتے تھے. اللہ کو اللہ مانتے تھے، اللہ کو وہ رب اکبر یا رب کعبہ کہا کرتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انکاری تھے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ بہت سارے دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے. یعنی کہ ان کا عقیدہ توحید ان کے اندر نہیں تھا. الہ وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے الہ واحد ماننے سے انکاری تھے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور اسی طرح وہ نبیوں کو بھی مانتے تھے، نبیوں کو بھی مانتے تھے، دین ابراہیمی پڑھتے اور انبیاء کو تسلیم کرتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن چونکہ وہ حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہتے تھے، امام تصور کرتے تھے، تو اس لیے وہ دوسرے کسی نبی کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن وہ انبیاء کے نزول کے قائل تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک نہیں تھا اور عقیدہ توحید بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن وہ جو تیسرا عقیدہ ہے نا، عقیدہ آخرت کا عقیدہ، یہ تو سراسر ان کے اندر تھا ہی نہیں. یہ ان کے لیے ٹوٹلی ان نون ان یوزول بات تھی، جس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، وہ ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کو یہ عقیدہ آخرت راسخ کروایا ہے. ابھی تک ہم سورہ نحل میں بھی یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار عقیدہ آخرت ان کے اندر راسخ کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے باقی عقائد بھی صحیح انداز میں آپ ان پہ عمل نہیں کر سکیں گے. تبھی تو ان کے باقی عقیدوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا، تبھی تو وہ اللہ واحد نہیں مان رہے تھے اللہ کو، تبھی تو انہوں نے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، تبھی تو نبی کو وہ بشر ماننے سے اور تسلیم کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، تبھی تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بھی بنا لی تھی، ملائکہ کو وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. تو اللہ کے اوپر بھی عقیدہ پھر صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آخرت کا عقیدہ راسخ نہ ہو جائے، آخرت کا عقیدہ درست نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار مکی صورتوں کے اندر یہی بنیادی تین عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو ہی راسخ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ وجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بار بار مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ کس طرح سے یہ پاسبل ہے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آخرت کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. سورہ نحل کے شروع میں بھی ہے نا کہ وہ کہتے تھے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ نے کہا نا اللہ کا حکم آ گیا، جو قیامت مانتے ہو
تو سمجھو کہ وہ آئی کہ آئی. اللہ نے آگے بھی فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو وہ تو اللہ نے بارہا اسی وجہ سے آخرت کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اس طرح کی صورتیں بھی نازل کی اور ان کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار گویا عقیدے آخرت کو اسی لیے راسخ کیا اور کہا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. تمہاری جلدی بچانے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجنا اس آخرت کو، اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجنا ہے. تو اب یہاں پر یہی ان کا رویہ اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں کھا لیتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہیں اٹھانا. تو آگے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کی، قیامت برپا کرنے کی وجوہات بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کیوں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں قائم ہوگی، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا. وعدن علیہ حقا، یہ تو اللہ کے اوپر سچا وعدہ ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ جب کسی چیز کا وعدہ کر لے تو ومن اوفی بعہدہ من اللہ سے سچا وعدہ اور کس کا بھلا ہو سکتا ہے. اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میں نے یہ وعدہ حق کر لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، میں نے ضرور اٹھانا ہے زندہ کر کے. تمام مردوں کو جو مر جائیں گے ان کو میں زندہ ضرور کر کے اٹھاؤں گا. کیوں اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے، لیکن شکوہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسان مانتے نہیں ہیں. نہیں مانتے تو نہ مانتے، نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن میں نے سب کو ضرور اٹھانا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام اب بس بیکار تو نہیں کرتا نا. ہم دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، کوئی پین بناتے ہیں، کوئی ہم پنکھا بناتے ہیں، کوئی ہم گھڑی بناتے ہیں، کوئی ہم کمپیوٹر بناتے ہیں. ہم کیا بے مقصد بنا لیتے ہیں یہ چیزیں؟ نہیں نا، ہم ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی پینسل بھی بیکار بے مقصد نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کمپلیکس کائنات بغیر کسی مقصد کے کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمپلیکس انسان کیسے تخلیق کر سکتا ہے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اللہ نے ہر چیز با مقصد بنائی ہے، حق کا کے اوپر بنائی ہے. اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مقصد پوشیدہ ہے. لیکن مانے نہ مانے یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن اللہ با مقصد ہی کام کرتا ہے. وہ کبھی بھی بلا مقصد یا عبث کوئی کام نہیں کرتا. یہاں قیامت قائم کرنے کی 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں. پہلی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. اللہ قیامت کو اس لیے قائم کرے گا، مردوں کو اس لیے اٹھائے گا، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو یختلفون فیہ، جو اس کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے. یعنی وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نہیں آنی، یہ کوئی نہیں آنی، بس کھا لو پی لو، موج اڑا لو، 4 دنوں کی زندگی ہے. اللہ نے ایسے تمام من موجی لوگوں کو جو اختلاف کر رہے تھے ان کو یہ دکھانا ہے، ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور اس نے اس کو برپا کر کے رہنا ہے. دوسرے اختلاف ان کے اندر یہ بھی برپا تھا کہ جیسے اہل کتاب کے اندر تھا نا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہم تو بس چند دنوں کے لیے آئیں گے اور ہمیں تو چند دنوں ہی جو جہنم کی آگ چھوئے گی اور اس کے علاوہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو اس قسم کی بہت ساری چیزوں میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا. کوئی کہتے تھے بس آئے گی تو تھوڑے سے ہوگی اور ہم جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی نواز دے گا. ٹھیک ہے، اللہ ہم سے آج بھی خوش ہے تو آگے بھی خوش ہوگا. تو اس قسم کے مختلف اختلاف رائے والی باتیں ان کے اندر موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے اس دن حقیقت کو کھول کر رکھنا ہے. جس قسم کے بھی تم اختلافات میں مبتلا ہو، اللہ نے اس دن جھوٹ سچ کو آگے لے کر آ جانا ہے، ساری حقیقتوں کو ظاہر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز کو عیاں کرنا ہے، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ وہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کی روش پر چلتے رہے ہیں، وہ یہ جان لے انہم کاذبون کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سچ جھوٹ کا فیصلہ بھی کر دینا ہے۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ اس دن، سچ کو اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کرنا ہے، مردوں کو اٹھانا ہے، زندہ کر کے اٹھانا ہے، اور بتا دینا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اس دن حقدار کو اس کا حق مل جائے گا، جھوٹ کی کلئی اس دن کھل جائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر بھلائی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی نا، وہ اس دن وہ دیکھ لے گا۔ دنیا میں تو اتنے کام ہے، اتنی باتیں ایسی کہ انسان نیکی کے اوپر اگر چلتا ہے تو اس کو ویسے ریوارڈ نہیں ملتا۔ شہید اگر اپنی جان دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، یا ایسا شخص جو دنیا میں لوگوں کے تانے برداشت کر کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جینا محال کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو محروم کر دیتے ہیں، بہت سی خیر سے اس کو محروم کرتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو مشکلات میں برپا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو شرابی ہے اور شراب پیتا ہے اور زبردستی اپنی بیوی پر کرتا ہے، اور زبردستی اس کو سلیو لیس بھی پہنا کے لے کر جاتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے، اور زبردستی شراب بھی اس کو پلواتا ہے۔ اب اس عورت کے دل کی حالت تو اللہ ہی کو معلوم ہے نا۔ اب وہ کس نیت سے وہ چیز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اگر نہ کروں گی تو میرے بچوں رل جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرے بچوں سے چھت جو ہے وہ گھر کی وہ چھن جائے گی، وہ اپنے بچوں کو اس چھت سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، کتنی مشکل ہو رہی ہوگی، کتنا دل میں اس کی تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ علیم بذات ذوالدور رب اس کو معلوم ہے۔ وہ جو شہید جس نیت سے شہید ہوا تھا، جس نے اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان تک جو ہے وہ ختم کر دی تھی، کیا ملا اس کو؟ دنیا میں تو کچھ نہیں ملا۔ وہ عورت یا وہ لوگ جو دین کے راستے پر چلتے ہیں اور دنیاوی طنز و طعنوں کا شکار رہتے ہیں، ان کو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ملتا۔ لیکن اگر دنیا میں اگر ان کو کچھ ریوارڈ نہیں ملا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے ان کی قدردانی کرنی ہے، اللہ نے ان کی قدردانی کرنی ہے۔ دنیا میں بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ویسا نہ ریوارڈ دیتی ہے، نہ ہم ان کو ویسی سزا دے سکتے ہیں۔ آپ سزا کے حوالے سے دیکھیں تو کئی لوگ ایسے ہیں، کتنے ماس کلنگ کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ جیسے وہ شخص جو شراب پلا رہا ہے، اپنی کتنی زور زبردستی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ وہ اس کے برعکس ایک اور شخص بھی ہے، وہ فتنہ فساد لوٹ مار کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، اور کتنی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو کیا ان کو دنیا میں اگر سزا دی جائے گی تو بس ایک ہی موت ہے نا جو ان کو دی جائے گی، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا جس نے 100 لوگوں کو مار دیا، یا جس نے اتنے زیادہ لوگوں کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تانے دیے، تشنے دیے، اور اتنا جینا تو بھر کر دیا نیکی پہ چلنے والے لوگوں کے لیے، تو کیا ان کو ہم کسی طرح سے ان کو دنیا میں سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کتنا کس کے لیے مشکل تھا دین پہ چلنا، اور پھر بھی وہ چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ریوارڈ دینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے، وہ جس نے ایک ہی کو مارا تھا اور اس کو بھی ایک موت ہوگی، جس نے 100 کو مارا اس کو بھی ایک موت ہوگی، تو وہ جو 99 تھے وہ کہاں گئے؟ پھر وہ کہاں گئی 99 جو قتل کیے تھے؟ 99 جو قتل کیے تھے اس کی سزا تو پھر بھگتنی ہے نا۔ تو یہ تو اللہ عادل ہے۔ اللہ نے اس یوم الحق کو یوم العدل بھی کہا ہے کہ وہ عدل کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، یوم الفیصل ہے وہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا فیصلہ کر کے رکھنا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے یہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، اور تاکہ وہ جان لے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کے رویے پر چل رہے تھے، وہ جان لیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ جھوٹی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا کوئی رویہ نہیں تھا، ایسا کوئی عمل نہیں تھا، ساری زندگی وہ جھوٹ بولتے رہے، اور ان کو اس دن ان کی جھوٹ کی کلئی کھل جائے گی، اور جتنا کچا چٹا تھا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کو ریوارڈ بھی دینا ہے، اور اللہ نے عذاب بھی اسی انداز میں دینا ہے جتنا وہ ظلم دنیا میں
کر آئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن معاف فرما دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تو یہ برپا کرنی ہی ہے، اور وجوہات بتا دی کہ کس لیے برپا کرنی ہے قیامت، اور کس لیے میں نے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ انما قولنا، بے شک قول ہمارا، لشیء، واسطے کسی چیز کے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ میرے لیے کسی چیز کا ارادہ کرنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میرا ایک قول ہوتا ہے، ان نقول لہ کن، کہ میں کہتا ہوں واسطے اس کے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے اٹھانا بالکل مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی کام کرنے کا جب ارادہ میں کر لیتا ہوں تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے قیامت کو برپا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی ظلم کرنے کے بعد، ظلم سہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کے اللہ تعالیٰ اب آگے فوائد بتا رہے ہیں۔ ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے لیے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کا اجر کیا کیا رکھا ہے وہ بتایا جا رہا ہے آگے۔ یاد رکھیے کہ یہ سورہ نحل مکی سورت کی اس دور میں نازل ہوئی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور ہجرت حبشہ کے بعد ابھی مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور لوگ انتظار میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی فضیلت بتائی کہ اگر اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنا بھی پڑا، ظلم سہنے کے بعد ہجرت کرنا پڑی، تو فکر نہ کریں۔ ہجرت کرنے کے بعد ان کے ساتھ اللہ نے بہترین معاملات ہی کرنے ہیں۔ اچھا، ہجرت کا مطلب صرف اور صرف ہجرت الی الارض نہیں ہے کہ زمینی ہجرت کر لی جائے، بلکہ ہجرت ہر ہی قسم کی ہجرت کہلاتی ہے، جس میں ہاجرہ کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہجرت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں، جیم اور را۔ ہاجرہ کہتے ہیں ترک کرنے کو یا چھوڑ دینے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہجرت کے حوالے سے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے، من ہجر الخطایا والذنوب، کہ جو اپنی خطاؤں یا گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یا خطاؤں کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ ان کو ترک کرنا بھی ہجرت بھی کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو پھر ہجرت کا کیا ہے مفہوم؟ ہجرت میں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اگر اللہ کی راہ میں کسی بھی لباس کو جو رب پسند نہیں ہے، کسی کھانے کو جو حرام ہے، کسی رویے کو جو جائز نہیں ہے، کسی معاملات کو جس کی اجازت نہیں دی گئی، یا کسی ایسے دوستوں کو جو ہمیں اللہ کے دور کرنے والے ہوں، یا کسی کاروباروں کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، افضل ترین ہجرت تو ہجرت الی الارض ہی ہوگی، ہجرت فی الارض ہی ہوگی، زمینی ہجرت ہی ہوگی، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی کچھ غلط عادتوں کو، کچھ غلط لباسوں کو، کچھ غلط رویوں کو، کچھ غلط معاملات کو، کچھ غلط دوستوں کو، کچھ غلط رسوم و رواج کو، کچھ غلط کاروباروں کو اگر چھوڑا جائے گا تو وہ بھی ہجرت الی اللہ ہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ سارے ریوارڈ ہجرت والوں کے لیے آگے بتائے جائیں گے کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، من بعد ما ظلموا، ظلم سہنے کے بعد، یعنی جو ظلم ان کے اوپر کیا گیا تھا، اس ظلم کے بعد جب وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے تو وہ فکر نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ان کو ٹھکانے دیں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر ہم ان کو بہترین ٹھکانے دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
काश के वो जान लेते। हिजरत करने वालों के लिए, महाजरीन के लिए आखिरत का बहुत बड़े अजर का वादा, लेकिन दुनिया के अंदर भी लनुबव्विअन्नहुम कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात कह दी है कि हिजरत करने वाले कभी ना डरें कि उनकी माल में कमी हो जाएगी, या उनकी इज्जत में कमी हो जाएगी, शोहरत में कमी हो जाएगी, या उनके दोस्त उनसे छूट जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। अमूमी तौर पर हिजरत में हमेशा इन्हीं चीजों का डर होता है। इंसान कहता है कि मेरा जो है वो कारोबार खत्म हो जाएगा, इतना तो मैं सेटल्ड हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, अब मैं दूसरी जगह जाके कैसे अपने कारोबार को सेट करूंगा, मेरा इतना ओहदा, नामवरी और शोहरत है, मैं कैसे दूसरी जगह जाके अपना दोबारा नाम बनाऊंगा और शोहरत हासिल करूंगा। फिर इंसान को दोस्तों के छूट जाने का बड़ा डर होता है कि जी मेरे दोस्त ना मेरे से छूट जाए। तो अल्लाह ने यहाँ पे वादा कर दिया, लनुबव्विअन्नहुम कह के अल्लाह ने वादा कर दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ भी कम नहीं करेगा। तुम जहाँ रहते हो उससे बेहतरीन ठिकाने भी देगा, माल भी देगा, दोस्त भी देगा, तो शोहरत भी देगा, ओहदे भी देगा, सब कुछ तुम्हें उससे ज्यादा बेहतरीन देगा। लनुबव्विअन्नहुम में नून की मुशद्दद के बता रहा है, और लाम जबर, लाम जो है और नून मुशद्दद दोनों ताकीद के लिए आते हैं, तो गोया डबल ताकीद करके अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने ये जरूर करके छोड़ना है, यानी तुम्हें दे के ही रहूंगा, फिक्र क्यों करते हो, फिक्र करने की क्या जरूरत है। जुनैद जमशेद की मिसाल आप सब के सामने है, कैसे क्या क्या अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया था, लेकिन अल्लाह की राह में उसने कैसे हिजरत कर ली। उसने अपने कारोबार की हिजरत कर ली, अपना प्रोफेशन, सिंगिंग का प्रोफेशन छोड़ दिया, कोई माल की परवाह नहीं की, उसने अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं की, कुछ नहीं उसने परवाह की। उसने नाम, अपना ओहदा, मर्तबा, शोहरत, सब कुछ अल्लाह के लिए उसने क्या कुर्बान नहीं किया। क्या उसने छोड़ा नहीं था? क्या उसने हिजरत नहीं की थी? हिजरत की थी ना, लेकिन क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या वो उसकी नामवरी शोहरत में कोई कमी आ गई थी? मेरा ख्याल है पहले से ज्यादा नामवरी अल्लाह ताला ने उसको बाद में अता फरमाई थी। पहले वो सिंगर के तौर पे मशहूर था, बाद में वो नात खां के तौर पे मशहूर होने लगा। बाद में वो नात खां के ऊपर जो है उसकी जब वो मरा था तो उसके ऊपर क्लिप आई, अल्लाह की राह में उसने माल की कुर्बानी दी थी, तो क्या हुआ? माल खत्म हो गया था। इतने आउटलेट्स खुल गए उसके कि मेरा ख्याल है कि इतने ज्यादा आउटलेट्स पूरी दुनिया में किसी और ब्रांड के नहीं खुले जितने जुनैद जमशेद के आउटलेट्स खुल गए। तो अल्लाह ताला ने ना माल कम किया, ना दोस्ती कम की, ना ओहदा कम किया, ना ठिकाने कम किए, हर चीज अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि नहीं पर अता फरमाई। सिर्फ यकीन की जरूरत होती है, अल्लाह हमें ऐसे यकीन अता फरमाए और अपनी राह में हमें हर किस्म की हिजरतें करने की तौफीक अता फरमाए। मत डरा करें, बिल्कुल नहीं डरा करें। कोई गलत आदत है अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी बेहतर आदत को लेके आए, अल्लाह ताला और मजीद आपके लिए बेहतरी के मामलात करेगा। कोई कारोबार गलत कर रहे, छोड़ दीजिए अल्लाह की राह में, देखिए अल्लाह ताला दूसरे कारोबार में आपको कैसे हाथ पकड़ेगा। फिर अल्लाह ताला अगर हमारे कोई लिबास गलत है, जो हम गलत मनपसंद लिबास पहनते लिबास तकवा के लेवल पर पूरे नहीं उतरते, छोड़ दीजिए उन लिबासों को, रब पसंद लिबास के ऊपर आ जाए। देखिए अल्लाह ताला कहीं इज्जत की, माल की, नामवरी की कहीं भी आपके अंदर कमी नहीं करेंगे। अल्लाह ने सूरह बकरा में भी बताया था कि उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह, कि ये तो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होते हैं। हिजरत करके तो देखें अल्लाह की राह में, जिधर भी हम होंगे अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर शामिल हाल जरूर होगी। हमें बेहतरीन दोस्त भी देगा, हमारे मामलात भी बेहतरीन होंगे, हमें माल भी बेहतरीन अल्लाह ताला फरमाएगा, कारोबार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, किसी भी चीज में कमी नहीं होगी। अल्लाह ने यहाँ वादा करके तमाम ही लोगों को हिम्मत दिला दी है। अल्लाह हमें इन पर ईमान अता फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ कानू यालमून, काश के लोग जान ले। अल्लाह हमें इल्म वाले लोगों में शामिल फरमा ले। अल्लज़ीना सबरू, ये वो लोग हैं जो फिर सब्र करके चलते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, फिर वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं। जाहिर है मुश्किलात आएंगी जरूर, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन रब की जात पर तवक्कुल जब होगा कि अल्लाह ने जो वादा कर लिया है तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह सब कुछ हमारे लिए करेगा। थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया है,
صبر سے جمے رہیے، ڈٹے رہیے اپنے کاموں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توکل کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی رسول ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، الا رجالا، مگر وہ آدمی ہی بھیجے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اپنے پیغامات۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ان کو آدمی ہی رسول بنا کر بھیجا۔ مردوں کے اوپر رسالت بھیجی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کسی عورت کے اوپر رسالت نہیں بھیجی، کوئی عورت رسول بنا کر نہیں بھیجی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا کام ہے، ہم پہلے بھی اس کو کر چکے ہیں کہ نبوت کا منصب، یہ ذمہ داری بہت مشقت طلب ہوتی ہے، اور عورت بیسیکلی نازک مزاج ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی رکھی ہے، باہر کی ذمہ داری جو ہے وہ نبوت کا کام باہر لوگوں میں جا کے مل کے اور پھیلا کے لوگوں سے مل کر جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا کے دینا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے ہر فیصلے کے لیے مکمل اختیار رکھتا ہے اور حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے اوپر کون سا کام ڈالنا چاہیے۔ اللہ نے مردوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، کسی عورت کو نہیں بنا کے بھیجا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مردوں کے اوپر ڈال کے بھیجا ہے، تو اب اگر مرد نہیں آ رہے تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں اور بشر ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ سپر نیچرل کوئی ہستی ہو جس کو اللہ نبی بنا کے بھیجے۔ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے مردوں کو یعنی بشر کو ہی بھیجا ہے، اور مردوں کی صورت میں وہ بشر لوگوں کے پاس آتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کر کے اپنے پیغامات کو پہنچاتے تھے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرف ہم نے رسالت دے کے وحی کر کے بھیجتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بات اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ۔ اہل ذکر کون تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں اہل ذکر وہ تھے جن کے پاس اس ذکر کا علم تھا۔ اہل ذکر، ذکر کیا چیز تھی؟ ہم نے پڑھا تھا ذکر ہوتا ہے الکتاب، الکتاب کا علم، یعنی اہل علم جن کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ تو جن کے پاس اس قرآن کا علم ہے، یعنی جن کے پاس الکتاب، اس زمانے کی تورات تھی، انجیل تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھ لو۔ ان کے پاس بھی جو انبیاء آتے تھے وہ مرد ہی آتے تھے، کسی عورت کو کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ بھی مجھے اور آپ کو اصول سکھایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو، قرآن کے حوالے سے، شریعت کے کسی حکم کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ تمہیں اگر اس کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھا کرو۔ خواہ مخواہ ہر ایک سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کبھی کس سے پوچھ رہے ہو، کبھی کس سے پوچھ رہے ہو، یا ہر کسی سے جا کے اندھا دھند جو ہے وہ احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ نہیں، احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اہل ذکر سے پوچھا کرو، پوچھ کر عمل کیا کرو، اور انہی سے پوچھا کرو جن کے پاس اس الکتاب کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اصول مل رہا ہے ہمیں یہاں سے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی معاملے میں بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے، اور پھر ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان خود صحیح ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا شوہر ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی ساس ٹھیک نہیں ہے، اور آپ انہیں کنونس نہیں کر سکتے، آپ کی اتنی سے نہیں ہے، آپ کا اتنا روب نہیں ہے، یا آپ کی اتنی پاور نہیں ہے، کنونسنگ پاور، کہ آپ دوسرے کو کنونس کر سکیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت حل ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ان سے، اپنی ساس سے یا اپنے شوہر سے یا اپنے بڑوں سے آپ آگے سے یہ کہہ دیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہم اہل ذکر سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، کسی مفتی سے بات کر لیتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیتے ہیں، نہ میری نہ آپ کی، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ویسا کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کی
کی آیت پر عمل بھی ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں اور وہ بھی اللہ آپ کی اس بات پر ایگری کریں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوچھ لیتے ہیں, پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں. ہو سکتا ہے ہم جو بھی ہمیں پھر وہ بتائیں کہ ہم ویسے کر لیں گے. تو کیا ہوگا, آپ ایک تو دوسرے کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں گے, لڑائی جھگڑے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے, اور قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا, اور شریعت کے حکم کی اطاعت بھی ہو جائے گی, اور آپ کو بھی طریقہ سمجھنا آ جائے گا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے معاملے کو لے کر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں نہیں سمجھنا آتا تو جاؤ اپنے آس پاس کے اہل ذکر جو ہے ان سے پوچھو اور ان سے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہیں گے تو ان کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا. بالبینات کیسے بھیجا تھا رسولوں کو, روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا, بس زبوری اور زبور کے ساتھ بھی, یعنی کہ صحیفوں کے ساتھ بھی بھیجا تھا. تو گویا اللہ نے پچھلے رسولوں کو روشن نشانیاں اور کتابیں صحیفے دے کر بھیجا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور اب ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف یہ ذکر نازل کیا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی طرف اب ہم نے اس ذکر کو بھیجا ہے. یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا, ذکر کہہ کے مخاطب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے اس قرآن, اس ذکر کو آپ کی طرف بھیج دیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ رسالت کا مقصد بتائیں گے کہ کیوں بھیجا ہے اس ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کے اوپر نازل کر کے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ کھول کھول کے واضح طور پر بیان کر دیں لوگوں کو, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ جو ان کے لیے اتارا گیا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس لیے بھی کہ شاید کہ وہ تفکر کریں, شاید کہ وہ غور و فکر کریں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ کھول کھول کر قرآن کی وضاحت کریں اور ہر پیغام کو لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں اور بیان کریں. کیا ضرورت تھی, قرآن کے تو عربوں کے اوپر اترا تھا اور عربی زبان میں اترا تھا, تو ان کو کھول کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, بیان کر کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بہت وضاحت طلب ہیں, اور ان کی وضاحت سے ایکسپلینیشن کرنا ضروری ہے. اور وہ ایکسپلینیشن کون کرے گا ان آیات کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی. یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان قرآن کی آیات, اس ذکر کی آیات کو واضح کر کے کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر دیں. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی 4 نکاتی طریقہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی کا, اللہ کی آیات کو پڑھتے تھے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم, کہ وہ ان کو پھر اس کتاب کا علم دیتے تھے, پھر اس میں سے حکمت کی باتیں سکھاتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. تو گویا اللہ کے نبی علم پڑھ کے سناتے تھے, قرآن کو تلاوت کر کے سناتے بھی تھے, اور اس کا یعلمہم الکتاب علم بھی دیتے تھے, اس کی وضاحت سے بیان کرتے تھے, اس کو کھول کھول کے اس کے تمام احکامات کی تشریح اور توضیح کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, قرآن کی بہت ساری آیات کی توضیح کی ضرورت تھی. جیسے کہ ہم بہت آیات پڑھ کے آئے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, ہم نے پڑھا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, پھر ہم نے پڑھا نساؤکم حرث لکم, پڑھا نا. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات تھی جن کی توضیح کی, وضاحت کی, تشریح کی ضرورت تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا تاکہ وہ اب اس کو آگے وضاحت سے لوگوں کو بیان کر دیں اور پھر وہ اس پہ تفکر کرنے والے بنے, غور و فکر کریں. اچھا, ایک بات اور یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی وضاحت کرتے تھے تو کیا اپنی طرف سے کر لیتے تھے, اپنی طرف سے خود بخود جو کے دل میں آتا تھا بس وہی کرتے تھے؟ نہیں, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے, اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں بولتے, مگر وہ بولتے ہیں جو ان تک وحی کی جاتی ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی وضاحت کرنا, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن, اس کو آگے سے ڈیٹیل سے سمجھانا, یہ بھی اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دماغ میں ڈالتے تھے، حضرت جبرائیل ہی ان کی وضاحت کرتے تھے، وہ علم بھی اللہ ہی کو دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ علم بھی اللہ ہی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا اور اس کی وضاحت ہم تک پہنچائی جاتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ تو گویا ہمیں یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے جس کو ہم تلاوت کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حدیث بھی وحی الہی ہی کی ایک شکل ہے جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اللہ ہی کی طرف سے بھی یہ علم دیا گیا تھا، اور قرآن اور حدیث کا پورا سورس وحی الہی ہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ہر وہ لوگ جو قرآن کے یا حدیث کے منکر ہیں، قرآن تو نہیں حدیث کے منکر ہیں، حدیث کے انکاری ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے بتائی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی توضیح اور تشریح اللہ ہی کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بس یہی بات بتائی جا رہی ہے، رسالت کا مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ ہمیں بھی قرآن کا بہترین علم عطا فرمائے، قرآن کو وضاحت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ان کو ضرورت تھی جن کی عربی زبان مادری زبان تھی، ان کو اس کی وضاحت کی ضرورت تھی، تو پھر مجھے آپ کو سب کو اس قرآن کو اچھی طرح سے وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود ہی گھر بیٹھے اس کی ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمیں کسی استاد سے ہی قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، ان کو وضاحت سے سمجھاتے تھے۔ اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیات کو ہمیں بھی خود سے بیٹھ کر نہیں سمجھ آئے گی، بلکہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔